بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی آج کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی سطح پر اور مقامی صورتحال جو ہے اس وقت انتہائی سینسٹیو ایمبٹ کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اگر میں اپنے ابتدائی کے اندر بین الاقوامی صورتحال آپ کو بتاؤں تو اس وقت ایران، اسرائیل، جو اس وقت امریکہ، ان تینوں کے درمیان جو وار سچویشن ہے وہ سینسٹیو صورتحال میں جاتی جا رہی ہے اور غیر یقینی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب اس وقت سب سے اہم ڈیولپمنٹ فیلڈ مارشل صاحب تہران کے دورے پر ہیں اور پاکستان امن کے حوالے سے اس وقت ایک بار پھر ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن ایک اہم گفتگو پر کریں گے جو کہ لوکل پالیٹکس کے حوالے سے ہے۔ لوکل پالیٹکس کے حوالے سے ایک نئی بحث نے تو جنم لیا ہوا ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے۔ بنیاد مرصوص کے بعد پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر ایک جو ہے وہ پاکستان کو سراہا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جب دیکھیں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے تو گراس روٹ لیول پر اس کے ریپرکشنز کے حوالے سے کئی سوالات عوام اب اٹھانے لگ گئی ہے۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے آپ نے میڈیا اور ڈیفرنٹ نجی اداروں کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بحث چھڑ گئی ہے اور اس حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد کوئی 28ویں ترمیم بھی لائی جائے گی، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنائے جائیں گے، لیکن قبل اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اس پہ حتمی شکل کیا اختیار کریں گے ان معاملات کے حوالے سے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اس کے بعد یہ ایک سینیریو بنتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک میرے خیال میں اٹموسٹ سگنیفیکنٹ ایک ورڈکٹ آتی ہے اباؤٹ دا صحت آف مطلب کہ میننگ بائی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ان کی شفا انٹرنیشنل کے اندر ان کا معائنہ کیا جائے۔ لیکن دوسری جانب تمام معاملات جو ہے وہ سیٹل کر دیے گئے تھے، لیکن حکومت نے جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل کے اندر ان کا معائنہ کرا کے اڈیالہ کی جانب جو ہے وہ واپس روانہ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ حکومت نے توہین عدالت کیا ہے اور عدالت کی انسٹرکشنز کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا۔ دوسری جانب حکومت کے اسٹانس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج کی کئی پریس بریف کے اندر جو حکومت کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی ہے، کیونکہ عدالت نے یہ انسٹرکشنز دی تھی اور ججمنٹ کے اندر لکھا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو سیاسی رنگ دیا جائے گا تو عدالت آئندہ ہرگز یہ اجازت نہیں دے گی کہ آپ کو بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے یا ان کے طبی معائنے کے حوالے سے کوئی انسٹرکشنز ملیں گی۔ اسی حوالے سے پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ پینل میں جناب خضر مزاری صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، جناب قاضی احمد اکبر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور وایا ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے سید عامر علی شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سر تھینک یو سو مچ، تینوں ہمارے گیسٹوں کا ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام۔ آغاز آپ سے کروں گا قاضی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کا میرے خیال میں الٹیمیٹ ایم یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن ہو جائے۔ ایک طرف آپ اور آپ کے جو کارکنان تھے ان کے اندر یہ ایک تاثر کریٹ کیا گیا کہ جو بانی پی ٹی آئی صاحب ہے خدا نخواستہ ان کی بینائی چلی گئی ہے، وہ ان کی صحت بہت خراب ہے، لیکن دوسری جانب پریس کانفرنس کے اندر جس طریقے سے ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ صحت مند ہیں اور تھوڑا ڈپریسڈ ہیں کیونکہ وہ obviously وہ جو ہے وہ بیہائنڈ دی بارز ہیں تو وہ ڈپریشن بھی ہوگا، معاملات بھی ہوں گے، لیکن وہ بیانیہ تو سارا ٹوٹ گیا۔ پھر اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آج آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے مزاری صاحب کو اور شاہ صاحب کو یہاں پہ انوائٹ کیا۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو مزید کامیاب کرے۔ سر بہت شکریہ۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو بڑا کلیئر رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے ایک سال پہ چلے جائیں وہ موقف ہے کیا؟ وہ موقف ہے میڈیکل اٹینشن کا۔ وہ موقف یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں، وہ موقف یہ ہے کہ آپ عمران صاحب کو میڈیکل اٹینشن دیں۔ جی آپ نے پہلے ان کی آنکھ کا جب پرابلم ہوا تو آپ نے اس کو ایکشن میں آتے آتے آپ نے 4.5-5 مہینے لگا دی۔ وہ بھی جب پی ٹی آئی نے بہت زیادہ شور ڈالا، ہم لوگ بار بار کورٹ میں گئے، ہم نے روڈز کے اوپر احتجاج کیا، تو پھر گورنمنٹ کو خیال آیا کہ اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی 75% بینائی جا چکی ہوئی۔ الحمدللہ
وہ ٹھیک ہیں, اور جس طرح ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا کہ اس دن بھی اس آنکھ کے اوپر پٹی بندی ہوئی جی. اب حکومت کی میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے؟ میڈیکل رپورٹ ڈاکٹر عاصم کی نہیں ہے جی, میڈیکل رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے, شوکت خانم کی نہیں ہے, میڈیکل رپورٹ حکومتی ڈاکٹروں کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, you have to read within the lines, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اینگزائٹی کا پرابلم ہے, اور جب وہ اینکشس ہوتے ہیں تو اس ٹائم ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کرتا ہے, وہ اوپر والی سائڈ پہ جاتا ہے اور پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اینگزائٹی کیوں ہے. اس میں پھر رپورٹ میں خود ہی وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر, میں نہیں لکھتا, وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے, ان کو ان کی فیملی کے ساتھ نہیں ملوایا جا رہا, ان کو ان کے رفقا سے نہیں ملوایا جا رہا, تو ہیومن انٹریکشن کی ایبسنس کی وجہ سے جب اینگزائٹی ہوتی ہے تو بلڈ پریشر ریز کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ خود ہی ریکمینڈ کرتے ہیں, ریکمینڈ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, جی, ان کو ایک مستقل میڈیکل سکروٹنی میں رکھا جائے, جی, اس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ ان کو ایک نجی ہاسپٹل میں خان صاحب کو موو کیا جائے, اور خرچہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اٹھائے گی, جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ جی بالکل خرچہ ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اب جب یہ سیناریو بلڈ اپ ہوتا ہے, اس کے فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ کے, جی, ابھی ریٹن فیصلہ نہیں آیا تھا, تو 2-3 بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. جی, ایک ڈیولپمنٹ آتی ہے جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی صاحب, جی, وہ فرماتے ہیں کہ جی ہم اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر رہے ہیں شفا ہاسپٹل کو, ہم نے پیراملٹری فورسز کو بلوا لیا ہے, ہم رینجرز کی بھی ہیلپ لے رہے ہیں, اور ہم فل سیکورٹی پرووائڈ کریں. انہی کے مسٹر رانا ثناء اللہ وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ ہے وہ بڑی جلدی میں دے دی ہے, ابھی ہم ریٹن فیصلے کا انتظار کریں گے. انہی کے ایک سینیٹر ہے ناصر شاہ, وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے دکھ رہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک دفعہ پھر سازش کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. انہی کی ایک انفارمیشن منسٹر ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ, پھر انہی کے انفارمیشن منسٹر ہے عطا تارڑ صاحب. ان سب کی سٹیٹمنٹس کا جب آپ مجموعہ اس چند گھنٹوں میں اکٹھا کرتے ہیں تو لغاری صاحب آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ کو ایک چارٹ نظر آتی ہے, ایک ایسا گزارش کچھ یوں ہے کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن گزارش یہ ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا اس میں یہ بھی انسٹرکشن دی گئی تھی, اور آپ کی جو کہ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم تھی, انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو اعتماد میں لیا کہ ہم کسی بھی قسم کی سیاسی جو ہے وہ گفتگو نہیں کریں گے اس کے بعد. لیکن ان کے بعد جس طریقے سے بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ نے پریس کانفرنس کر کے انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ سہیل فریدی صاحب کو جو ہے وہ بانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اسٹریٹ موومنٹ بڑھائیں, تو آپ نے توہین عدالت تو آپ نے کر دی ہے, پولیٹیکل سپیس تو آپ خراب کر رہے ہیں. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی پارلیمان کی جانب سے یا کہ عدالتوں کی جانب سے آپ کو ریلیف نہیں دیا جاتا. آپ نہیں سمجھتے کہ ریلیف آپ کو دیا گیا, پھر آپ خود اس چانس کو جو ہے وہ میرے خیال میں گرا دیتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہم نا اپنے اس لفظ کو درست کر لیتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان ریلیف نہیں مانگ رہی, ہم تو جسٹس مانگ رہے ہیں, ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں نا سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آتی ہے اس کی 2-3 مین چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ ان کو شفا میں موو کیا جائے. کیا گورنمنٹ نے ان کو شفا میں موو کیا؟ نہیں, گورنمنٹ کہتے ہیں سیکیورٹی تھا. جی میں آ رہا ہوں. نمبر 2 کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پولیٹیکل ایونٹ نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے تمام لیڈرشپ کے ٹویٹر اکاؤنٹس اٹھا لیں, آپ ہمارے سیکرٹری جنرل کے, ہمارے چیئرمین کے, ہمارے انفارمیشن سیکرٹری کے, ہماری جتنی لیڈرشپ ہے جس میں ہم ایم پی ایز ایم این اے شامل ہیں, ہم سب کے فیس بک اکاؤنٹس اٹھا لیں, ہمارے واٹس ایپ گروپس اٹھا لیں. ایک ہی انسٹرکشن ہے کہ کسی شخص نے شفا ہاسپٹل نہیں جانا, کسی ورکر نے شفا ہاسپٹل نہیں جانا. ہم بڑے سینسیٹیو تھے اس معاملے میں, ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ پرائورٹی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز پرائورٹی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سنیں نا میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں صحت پرائورٹی ہے, چیک اپ ہو گیا. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ صرف ایک بلڈنگ کی تبدیلی کے اوپر کیوں ایک واویلا کیا جا رہا ہے, توہین عدالت کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں, آپ خود کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ایک مقبول لیڈر ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ شفا ہاسپٹل کے اوپر کیا صرف بانی پی ٹی آئی کا علاج ہونا ہے, وہاں پہ کوئی اور وہاں پہ مریض نہیں آتے؟ تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوا حکومت کا یہ فیصلہ تھا جو آپ اس وقت کیا گیا. آپ کے سوال میں سے جواب نکل آیا. آپ نے کہا کہ بلڈنگ کی تبدیلی, وہی بلڈنگ وہ پیمز جہاں پہ لے جایا گیا, ایک اس مریض کو جس کو اینگزائٹی کا پرابلم ہے, ایک وہ مریض جس کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے, وہاں کی اینجیوگرافی کی مشین خراب تھی, ایک اس ہاسپٹل میں لے جایا گیا جہاں پہ ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ ان کو آئی ڈراپس کون سے دیے جا رہے ہیں, تو وہ دونوں ڈاکٹرز ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے.
تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن قاضی صاحب اسی ہاسپٹل کے اندر قاضی صاحب لیکن اسی ہاسپٹل کے اندر باقی تمام جتنے بھی قیدی ہیں وہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے سر. آج آپ کو پتا ہوگا کہ آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر باقی قیدیوں نے بھی یہ پٹیشن دائر کر دی ہے کہ جی ہمیں بھی شفا انٹرنیشنل میں علاج کرنے کا جو ہے وہ ہمیں موقع دینا چاہیے. تو باقی قیدیوں کو یہ پٹیشن بھی دائر کرنی چاہیے. جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشینز وغیرہ نہیں تھی ڈائگنوز کرنے کے لیے, یہ اسپتالیں بھی آپ سیاست دانوں کی سر وہ مرہون منت. تو وہی قیدیوں نے اس ٹائم پہ کیوں نہیں پٹیشنز دائر کی جب نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا تھا؟ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا جو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہیں گے, یہ جواب اور ہم اپنے خرچے پہ شفا جانے کے تیار ہیں. اس حوالے سے جواب دیں گے مزاری صاحب. سر آپ کا ذاتی کیا نقطہ نظر ہے؟ توہین عدالت کا کہا جا رہا ہے آپ کو, یہ بھی میں انکلوڈ کر دوں کہ محسن نقوی صاحب کا اس میں نام نہیں ہے لیکن وزیر اعظم صاحب کا اور آپ کے ڈیفرنٹ ریپریزنٹیٹیوز کا نام ہے کہ توہین عدالت آپ نے کر دی ہے. جب اگر سپریم کورٹ نے آپ کو کہہ دیا کہ شفا انٹرنیشنل میں بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ ہونا چاہیے, ان کی منتقلی ہونی چاہیے, کیوں آپ نے ایسا کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کا افتتاح کیا ہے, اور آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. اور میں آپ کو گڈ لک وش کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان سب کو گڈ لک, اور آپ کے فین فالوئنگ کو بھی مبارکباد اور گڈ لک وش کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ سر, جب بات ہو رہی ہے صحت کی, انہوں نے بات کی میاں نواز شریف کی, اپنی باتوں میں انہوں نے بتا دیا کہ میاں نواز شریف کو بھی باہر بھیجا گیا تھا, وہ عدالت کے بعد ان کی کیبنٹ میں ڈسکس کیا تھا. جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق ہی میاں نواز شریف باہر گئے تھے پلیٹلیٹس دکھانے. یہ اس وقت فیصلہ کرتے تھے پمز بھیجنا تو شاید وہ پمز چلے جاتے, وہ کہتے کہ شفا جانا تو شفا چلے جاتے. یہ حکومت نے سوچنا ہوتا ہے کہ تب تو یہ کہا گیا تھا نا مزاری صاحب کے نواز شریف صاحب کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے سر. تو یہ ان کی تب ان کی ہیلتھ منسٹر پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی, فیڈرل میں بھی ان کی حکومت تھی, ڈاکٹرز بھی انہی کے ڈاکٹرز نے کہا تھا نا جی, تو کوئی شریف میڈیکل سٹی کے تو ڈاکٹرز نے نہیں کہا تھا. تو گزارش یہ کہ جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی, میں ایک سیاسی کارکن کے تحت سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو علاج ہونا چاہیے ان کا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ شفا سے ہو. مسئلہ ہے اگر ایک بندے کا علاج ہونا چاہیے, ادھر مشین خراب تھی, یہ ایک افسوسناک بات ہے, لیکن کیا ان کا علاج صحیح ہو رہا ہے؟ ان کے ڈاکٹرز نے, میں نے تو ان کی ڈاکٹر صاحبہ کا پریس کانفرنس سنی, عمران خان کی بہن کی, جس کے مطابق وہ کوائٹ سیٹسفائیڈ تھیں, اور وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان فٹ ہے, عمران خان کا بلڈ پریشر کبھی کبھی اوپر چلا جاتا ہے. انزائٹی میں تو ہر بندے کا, تو آپ کا بھی لوگ باہر بیٹھے ہوئے, انزائٹی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے, وہ آپ کا بھی بلڈ پریشر اوپر نیچے جا سکتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ حکومت عمران خان کے ہیلتھ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رسک نہیں لے رہی, اس کو پراپرلی مینج کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, اور اپنی رسپانسبلٹی ادا کر رہی ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک قیدی ہیں, اور ان کو ایز اے قیدی سب سے اچھی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ بٹ ناٹ مور دین نواز شریف صاحب. جب نواز شریف صاحب کو حکومت نے دی, وہ تو ملک سے باہر چلے گیا تھا, وہ ان کی حکومت نے بھیجا تھا نا, ان کی حکومت کی ڈسکرپشن سے گئے تھے. اگر ہماری حکومت بھی چاہیے تو کئی انڈرٹیکنگز بھی ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یہ واپس آئیں گے کہ نواز شریف صاحب, لیکن وہ پھر جیسے واپس آپ کو پتہ ہے مزاری صاحب. چلیں سید عامر صاحب, سر آپ سے سوال ہے مدبانہ سا, کہ ایسا کیا ہو جاتا ہے جب اپوزیشن میں ہمارے لیڈران آتے ہیں, خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی, زرداری صاحب بھی, اب عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو ان کو ڈیفرنٹ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں, اور یہ موجودہ سینیریو کے اندر بانی پی ٹی آئی کی طبی معائنے کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں سر؟ فیصلے پہ حکومت نے عمل کیے, انہیں لے کے گئے, ان کا چیک اپ کرائے. ان کا تھا ایشو کہ ہم آج شفا سے کرائے, لیکن پمس سے ان کو بالکل مطلب چیک اپ کرا کے واپس دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم پہ جس طرح کی ہائٹ کریٹ کر کے اور ریومرز چھوڑے جا رہے تھے, اور وہاں پہ گیدرنگ اکٹھی ہو رہی تھی, تو اس کو ان کی سیفٹی پریکاشنز کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں دوبارہ جیل منتقل کیا, اور ماشاءاللہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اور جو انزائٹی کا یہ ایشو بتا رہے,
एंजाइटी तो हर आदमी के साथ हो सकती है जी। अब मैं मतलब आइसोलेट होके रहूं, कभी मेरा भी मतलब आप बैठे हो अकेले सारा बैठ के तो आइसोलेशन में हो जाती है, एंजाइटी का इशू बन जाता है। सच वैसे माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है और ठीक है खान साहब। चल थैंक यू जी। अच्छा काजी साहब, सर बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये एक तासुर है या कि एक मेरे ख्याल में हम कह देंगे गॉसिप हो रही है कि ये जो रिलीफ या कि डील या ढील की बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया और ये कह दिया जी बानी पीटीआई का मुआयना करा लें आप। अब कुछ हल्के और कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि बर्फ पिघलने लगी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो बात आई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरीके से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के अंदर जो सबसे दो बड़ी पार्टीज हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, उसके दरमियान एक पेज वाला मामला रहा नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से जुल्फी बुखारी साहब ने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, कहा जी बानी पीटीआई ने ये यकीन दहानी करा दी है कि वो एंटायर स्टेट नैरेटिव को अब नहीं चलाएंगे, अब वो जो है ना अच्छे बच्चे मतलब कि जेंटलमैन की तरह काम करेंगे। क्या लगता है कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पार्लियामान के अंदर वापस आएगी, स्टैंडिंग कमेटीज का हिस्सा बनेगी, अब अच्छा जेस्टर दिखाएगी, अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए पहली बात तो यह कि आपने डील या डील की बात की, तो अगर तो ये एक डील का हिस्सा था जी, तो फिर तो आज हमें शिफा में होना चाहिए था। हम तो वापस अडयाला बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कि डील तो कोई भी नहीं थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और इस गवर्नमेंट ने उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई है, हमारी तरफ से ही लगी है, तो अभी 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी आ रही है, उम्मीद है कि उससे अगले दिन या किसी भी दिन वो सुन लेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जहां तक बात जुल्फी बुखारी की स्टेटमेंट में है, तो देखें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मामला है जी, ये आज किसी की सोच आई होगी, ये आज किसी को ख्याल आया होगा कि ये होना चाहिए। इमरान खान साहब तो ये बात 10 साल पुरानी से कर रहे हैं, उनकी ऑन रिकॉर्ड मैसेजेस, उनकी ऑन रिकॉर्ड तकरीरें मौजूद हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि जी हमें छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब उसके लिए रिक्वायर्ड होती है 2/3 मेजोरिटी जी। हम तो साउथ पंजाब के सूबे के लिए भी बड़े पुरुमीद थे, लेकिन हमें पार्लियामेंट में इतनी मेजोरिटी नहीं मिली कि हम उस तरफ जा सकते। उसके बावजूद हमने वहां पे सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिश किया, उसकी रिंग फेंसिंग की, बजट की 33% जो है वो साउथ पंजाब को मिलता था। वो सब तारीख का हिस्सा है। वहां पे एडिशनल आईजी बैठ गए, वहां पे सारे स्पेशल सेक्रेटरीज बैठ गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से ही यही नैरेटिव लेके चली हुई है कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। बात हूँ तौहीन अदालत के हवाले से आप कह रहे थे कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं देती जो आपको पसंद आए या मतलब कि बानी पीटीआई के हक में, तो फिर क्या लाहेअमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट? देखे ना, मैं तो पहले तो मुझे हैरानगी हुई, शाह साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम मेरे कलीग हैं, मज़ारी साहब की बात और नहीं मैं वो कह रहे थे जो शाह साहब का बयान है, या तो मैं इनके बयान को देख लूं या फिर इनके लीडर बिलावल के बयान को देख लूं। ठीक है, तो वो दोनों का आपस में एक क्लैश है। बिलावल का बयान यकसर मुख्तलिफ है, इनका बयान यकसर मुख्तलिफ है। बिलावल ने बड़ा क्लियरली कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन का इंतजार ही नहीं होना चाहिए था, ये हुकूमत को पहले ही कर देना चाहिए था। यानी कि बिलावल भी देख रहे थे कि 1.25 साल से खान साहब की बीमारी का प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा मुझे बड़ी असल तैयारी ये हो रही है दूसरा मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मज़ारी साहब ने भी कहा, शाह साहब ने भी कहा कि एग्जाइटी, देखिए एक एग्जाइटी जो है एक आजाद शख्स की उसके घर पे बैठकर वो एक मुख्तलिफ एग्जाइटी है, और एक उस शख्स की जो मंडेला रूल्स के मुताबिक 90 डेज से जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऊपर चली जाती है तो वो टॉर्चर के बराबर हो जाती है। यहाँ पे तो कहानी कुछ 350 दिनों से ऊपर गुजर गई है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, 90 दिन तो बहुत पीछे रह गए। तो उस शख्स को जो एंजाइटी का लेवल है, जो उसकी पैल्पिटेशंस का जो प्रॉब्लम है, जो उसके ऊपर हार्ट के ऊपर जो असरात हो सकते हैं, बड़े मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से इतनी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट इस तरीके से बैठ कर नहीं देनी चाहिए कि जी एंजाइटी तो किसी को भी हो सकती है। इस तरीके से हम भी कह सकते हैं कि जिन्हों डेंगू का मच्छर लग जाए उधर प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो मुमकिन है कि वो प्लेटलेट्स किस तरीके से उससे मियां साहब के डाउन हुए। दूसरा, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताता चलूं कि हमारी कैबिनेट ने जो फैसला किया था मियां साहब को बाहर भेजने का, वो कोर्ट के डिसीजन के बाद किया था, और कोर्ट में एफिडेविट जमा करवाया था आज के प्राइम मिनिस्टर ने, जिसने ये कहा था कि वो 2 महीनों बाद वापस आ जाएंगे, और फिर 4 साल बाद वो वापस आए थे, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर करके गए थे। इसलिए ये मज़ारी साहब हमें ना बताएं कि हमारी हुकूमत ने भेजा था, हमने अदालत के फैसले पे अमल किया। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली बने,
وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں وہ تو نواز شریف بنانا چاہتی ہیں انہیں، اور وہ جو بیماری کا بہانہ بنا کے وہ بنی گالہ منتقل کرنا چاہتی ہیں یا کہ ملک سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کنسنسس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان کی صحت کے حوالے سے، تو حکومت کیسے سیریس ہو جائے؟ دیکھیں آپ بات کرتے بیرسٹر گور کی سٹیٹمنٹ کی تو میں آپ کی بات کو وزن دیتا، آپ سلمان اکرم راجہ کی بات کرتے، آپ وقاص اکرم کی کرتے، عمر ایوب کی کرتے، ہمارے چیف منسٹرز کی کرتے جو ایکس ہیں یا جو ابھی نئے والے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر دی. میری بات سنیں نا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر لوں. انہوں نے یہ کہا تھا آن ریکارڈ یہ چیز ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بینائی چلی گئی ہے، خدا نہ خواستہ ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو یہ ریسنٹلی پریس کانفرنس کے اندر جو ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے کہہ دی ہے، تو پھر کیا ورت رہے گی آپ کے جنرل سیکریٹری کی باتوں کی؟ سر نہیں تو سیکریٹری جنرل نے کیا غلط کہا تھا؟ سر یہ کہا تھا کہ 75% آپ کی بینائی چلی جائے تو آپ کو کیا صحیح نظر آتا ہے؟ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بالکل یا پرفیکٹلی فائن؟ اور یہ تو ان کی میڈیکل رپورٹس نے کہا کہ 75% بینائی چلی گئی، اس کے بعد انجیکشنز لگے جو کہ ابھی 7-8 مہینے گزر چکے ہیں اور ابھی بھی آخری انجیکشن 2-3 دن پہلے لگا ہے جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو اس لیے سیکریٹری جنرل، آپ بات کرتے ہیں شیخ افضل مروت کی، ایک تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، ہم تو ان کو پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں مانتے. ہماری کور کمیٹی کا بھی اس پہ ڈیسیژن آ چکا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے جب ملاقاتیں ہوتی تھی انہوں نے جیل سے بھی کہہ دیا تھا کہ شیخ افضل مروت پارٹی سے فارغ ہے. شیخ افضل مروت پتہ نہیں کس کا ماؤتھ پیس ہے، اس کا جو دل کرتا ہے آ کے بول دیتا ہے، نہ اس کو سمجھ آتی ہے وہ کیا بول رہا ہے، نہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ ایک آخری سوال پھر میں مزاری صاحب کی طرف جاتا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈیل کی کوشش نہیں ہو رہی، نہیں ہم نہیں کر رہے، چلو زلفی بخاری صاحب کی بات سے بھی آپ متفق نہیں ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب میں بالکل متفق ہوں. زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ اینٹائی اسٹیٹ یا کہ جو مخصوص شخصیات ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے خلاف آپ نہیں بات کریں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے چل رہی. چلو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. دوسری طرف مجھے یہ بتا دیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ جی محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا سکتے آپ ملاقاتوں کے بارے سے؟ کیا آپ چاہتے کیا ہے پھر؟ مطلب ڈیل ہی چاہتے ہیں نا سر آپ. دیکھیں اگر آپ وزیر داخلہ صاحب کی ملاقات آن ریکارڈ نہیں لا سکتے، عوام کو نہیں بتا سکتے، تو میننگ بائی آپ بیک چینل کچھ کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو ملاقات ہوتی ہے وہ شام کو بیٹھ کے تو پبلک کو بتایا جائے کہ اس میں یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اور یہ مذاکرات ہوئے ہیں. This is a channel which is always open between opposition and government. Meaning by there is happening. یہ کوئی something happening sir. 100% چل there is always something happening. ٹھیک ہے، there is always something happening. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے. چلو یہ تو آپ نے ایڈمٹ کیا. میں مزاری صاحب آپ سے آنے سے پہلے سید عامر صاحب اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں قاضی صاحب کی کسی بات کے حوالے سے، وہ آپ سے گلہ کیا انہوں نے. عامر صاحب ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ جی وہ آپ کی بات کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول صاحب کی بات سے بلاول صاحب نے بالکل بلاول صاحب نے انہوں نے اپنا بیان بالکل صحیح دیا. دیکھیں میں تو اپنا ویژن آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے میرا موقف لیا، میں نے وہ آپ کو بتایا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے چیئرمین نے غلط کہا. میرا ویژن ہے، جو میرا اس پہ اپنی سوچ ہے، میں نے وہ بتائی ہے. اور میں تو ہر آدمی کا مطلب کتنے ہزاروں قیدی جیل میں ہے، باقیوں کے میرے ساتھ اسی طرح ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اب ہم پھر خود کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم اسلامی معاشرہ، مساوات اور سارا اسلام کو یہ کہتے ہیں بیچ میں، اس کے بعد ہم پھر ان سب سے پریورٹی لے کے تمام چیزیں ایگزمپشن چاہتے ہیں. اور ساتھ وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہماری ڈیل بھی چل رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جمہوری پارٹی ہے تو یہاں پہ جمہوریت ہے. ہماری پارٹی میں ہر کسی کو حق ہے اپنا موقف، اپنا ویژن دینے کا. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جمہوریت بہترین انتقام ہے. جی بالکل. مزاری صاحب سر کیا چل رہا ہے وفاق کے اندر؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو خطرہ پڑ گیا آپ کی حکومت کو، اور اس وقت جس طریقے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایوان صدر چھوڑنے کی تیاری ہو چکی ہے، زرداری چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ کوئی سارے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں؟ جب بھی کوئی حکومت بنتی دوسرے دن سے کہنے لگتے ہیں کہ جانے لگی. یہ بھی المیہ ہے پاکستان، یہ المیہ ہے. کوئی نہیں جاتا آتا اتنی آسانی سے. ووٹ کی طاقت سے لوگ آتے ہیں اور ووٹ ہی کی طاقت سے جاتے ہیں. تو ابھی تک تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی. نمبرز میں ہم الحمدللہ پورے ہیں. ہمارے کولیشن پارٹنرز ہمارے ساتھ اسمبلی کے معاملات میں صحیح چل رہے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس آپ کے سامنے چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر کئی جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر وزیر اعظم نااہل ہوئے ہیں. ایسے ہی تو یہ چیز ہو نہ جائے، کیونکہ
ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے. کنٹیمپٹ آف کورٹ تو تب ہو جب کہ ہم نے اس مطلب پوائنٹ پہ نہیں پہنچے. ہم نے ان کو اڈیالہ سے باہر نکالا, حکومت وقت نے نکالا, حکومت وقت ان کو بہترین علاج جو سمجھتی تھی کہ کوئی ڈسٹرب بھی نہ ہو اور ان کا علاج بھی ہو, بہت اچھے طریقے سے ان کا علاج بھی کیا. ان کی بہن خود سیٹسفائیڈ ہوئی, انہوں نے کہا آل اوکے ہے. اس کے بعد ان کی بہن سٹنگ لائیو پریس کانفرنس میں ہدایت دے رہی ہے کہ نہیں جی آپ تحریک کو بڑھائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. تو حکومت نے بہت سے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, حکومت نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ عام آدمی کے حق میں کیا بات جا رہی ہے. اگر عمران خان کے شفا جانے سے عام آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے, وہاں پہ ہزاروں مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو بہتر بات نہیں نا جی. جیسے عمران خان کی لائف ویلیوبل ہے ویسے باقی باقی جو مریض ہیں ان کی لائف بھی ویلیوبل ہے. اگر انہوں نے ریڈ ایریا بنا دیا, کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتی ہے, اس کا شفا وہ نہیں پہنچ سکتا, کہ تو اس کی لائف ویلیوبل نہیں ہے, صرف ایک خان صاحب کی لائف ویلیوبل ہے. میں تو ایز اے سیاسی کارکن آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو علاج ملنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک انسان بھی تو ہوں نا. ایز اے انسان میں کہتا ہوں کہ not at cost of any other human, کہ کسی اور بندے کو تکلیف دے کے ایک بندے کو آپ وی آئی پی پروٹوکول اس کو ٹھیک کر دیں, وہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا سر. ٹھیک ہے. تو اور یہ گزارش یہ ہے کہ چیزیں آگے چلنی چاہیے. عمران خان بیمار تھے, ان کا علاج ہوا, ختم. جی اب آگے بہت سے بیمار ہیں, ان کا علاج ہونا چاہیے. ایک چیز پر مستق تو نہیں رہنا چاہیے. عمران خان کے اوپر پاکستان کھڑا ہے. چلیں قاضی صاحب, میں ذرا اب ایک حساس اور اٹ موسٹ سگنیفیکنٹ جو معاملہ ہے صوبوں کے حوالے سے اس پہ آ رہا ہوں. آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک نئی بحث نے جنم لے لیا صوبوں کے حوالے سے. آپ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی خود جو ہے وہ اس کے دائی تھے کہ صوبے بنانے چاہیے. اس وقت جو موجودہ ماحول ہے, 28ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. دوسری جانب جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی یہ کہ کراچی علیحدہ ہو جائے یا کراچی کے اندر دوسرے صوبے بن جائیں. پنجاب کے اندر بھی اس طریقے سے معاملہ ہے, کے پی کے. اور اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر بھی سیم ایز فارمولا اپلائی ہوتا ہے, کیونکہ ڈومیننس کا جو میرے خیال میں ایک نشہ ہے وہ میرے خیال میں ہر بندہ کرتا ہے کہ یار اختیارات کب نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری کیمپین چل رہی ہے کیا پریگمیٹک طور پر کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے, یہ یقیناً ایک اچھی سوچ ہے, لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر فی الحال اس کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھ نہیں رہا. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, جی یہ دو جماعتیں میں اگر آپ پنجاب کو 4-5 حصوں میں کر دیں تو پی ٹی آئی کو تو سوٹ کرتا ہے. جی کہیں سے نارتھ سے ایک ورکر سی ایم بن جائے گا, ساؤتھ سے ایک ورکر بن جائے گا, سینٹر سے کوئی بن جائے گا, ویسٹ سے کوئی بن جائے گا, لیکن نون پہ سے کون بنے گا؟ نون پہ تو یا مریم ہے تو یا حمزہ شہباز ہے. تو وہ کیا اتنے بڑے ایک صوبے جس کے نیچے 36 اضلاع ہیں, وہاں سے نکل کر وہ 10 ضلعوں والے صوبے پہ حکومت کریں گی؟ کبھی بھی نہیں کریں گی. لائک وائز سندھ پہ پورا کنٹرول رکھنا, کراچی حیدرآباد کو ایٹ دا سیم ٹائم کنٹرول کرنا, اور آپ کہیں کہ اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دوں گا, تو پیپلز پارٹی کا تو کنٹرول آلریڈی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی سے بھی ہاری ہوئی ہے, حیدرآباد سے بھی ہاری ہوئی ہے, ان کا کچھ ووٹ بینک ہے تو صرف سینٹرل سندھ میں ہے. تو یعنی کہ یہ دونوں جماعتیں یہ ایک ریجنل جماعتیں بن جائیں گی, ایک سینٹرل سندھ کی بن جائے گی, ایک سینٹرل پنجاب کی بن جائے گی. تو ان کو تو یہ کسی حوالے سے بھی سوٹ نہیں کرتا. یہ تو آخری حد تک کوشش کریں گے کہ اس چیز کو توڑا جائے اور اس چیز کو روکا جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ پہلے بلدیات کروا نہیں رہے تھے, جیسی صوبوں کی بات شروع ہوئی راتوں رات کیبنٹ کی میٹنگ بلوائی, 4.5 ارب روپیہ بھی دے دیا الیکشن ایکسپینسز کے لیے, اور اب دن رات اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. الیکشن کمشن کے اوپر انہوں نے پریشر ڈال دیا کہ جی فٹافٹ آپ بلدیات کروائیں. اور یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا اگر آپ قانون دیکھیں تو وہ اتنا کمزور قسم کا قانون ہے کہ وہ صرف آپ ایک ٹک مارک کر گئے کہ جی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم انسٹال ہو چکا ہوا ہے. ٹیکنیکلی آپ کے لوکل گورنمنٹ کے اداروں کے پاس کوئی فائنینشیل اتھارٹی نہیں ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مزاری صاحب فرما رہے تھے کہ حکومتیں بنتی ہیں اور ساتھ ہی وہ بات چیت شروع ہوتی ہے, تو یہ میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ واقعہ پاکستان میں انوائرمنٹ ایسا ہی ہے. حکومت انسٹال جس دن ہوتی ہے اس کے مہینے ڈیڑھ بعد جو ہے کیا سنائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ جا رہے ہیں اور
ان ہاؤس چینج آ رہی ہے اور فلانا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. لیکن ایک بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا جو کہ ہم ووٹ کی طاقت سے آئے اور ووٹ کی طاقت سے جائیں گے. نہیں مزاری صاحب, آپ لوگ فارم 47 پہ آئے ہیں, آپ کوئی ووٹ کی طاقت سے نہیں آئے, اور آپ نے جب جانا ہوگا تو جو آپ کو لے کر آئے ہیں وہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر فارغ کر دیں گے. اور ایک اور بات میں آپ کے شو پہ کر دوں کہ جس دن انہوں نے صوبے بنانے ہوئے تو آپ چوں بھی نہیں کر سکیں گے, آپ چراں بھی نہیں کر سکیں گے. صوبے بنانے والے صوبے بھی بنا, جیسے آپ آئے تھے پچھلی دفعہ اور پھر جیسے آپ گئے تھے پچھلی دفعہ. قاضی صاحب گئے تو ہم ضرور تھے, گئے تو ہم بیٹھ گیا تھا معذرت کے ساتھ, نہیں سنے نا, گئے تو ہم ضرور تھے, آئے ہم ٹھیک تھے, گئے ہم ضرور تھے. خدا کو مانے میرا حلقہ NA 195 تھا, آپ اس کے آج وائٹ پیپر کھلوائیں چاہے پچھلی دفعہ 2018. اچھا چلے, میں آپ کو اپنے حلقے کی چیلنج دیتا ہوں, چلے میرے حلقے میں پی ٹی آئی کا ووٹ دے. میں بھی لغاری صاحب اس بات پہ آپ کے پروگرام میں چیلنج دیتا ہوں, میرا حلقہ پچھلی دفعہ PP2 تھا, اس دفعہ PP1 ہے, میں پچھلی دفعہ 2200 ووٹوں سے ہارا ہوں. آپ میرے فارم جو ہے وہ نکلوا لیں, میں جنوئنلی الیکشن جیتا ہوا تھا, مجھے الیکشن ہروایا گیا اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا. خدا کو مانے اگر آپ بھی, پھر اس کا مطلب الیکشن پروسیس پچھلی دفعہ ٹھیک نہیں تھا نا, جب میں نون کا کینڈیڈیٹ اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ 2018 میں دونوں کوشچن کر رہے ہیں الیکشن کو, تو اس کا اس دفعہ تو ہم کوشچن کر رہے ہیں, آپ تو کوشچن ہی نہیں کر رہے, آپ تو بینیفیشری ہیں, یہی تو فرق ہے. میں تو آپ کو جب ساری پارٹیاں کوشچن کر رہی ہوں تو اس کا مطلب کچھ تو الیکشن جواب بھی لیتے ہیں, جب ایک پارٹی کوشچن کر رہی ہو تو جواب سارے باقی قاضی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں ان کے کتنے لوگوں نے پٹیشن دائر کی ہے اور ٹوٹل سیٹس کے مطابق. جی میں بتا دیتا ہوں, ہمارے 35 لوگوں نے پٹیشنز دائر کی ہیں. سارے آپ کے نہیں ہیں, اس میں نون کے بھی نہیں سن لینا, 35 لوگوں نے ہماری پٹیشنز دائر کی ہیں, دائر ہونی چاہیے تھی 100 سے زائد. ٹھیک ہے جی, جو 35 ہوئی ہیں ان 35 کو اپنے ٹی وی شو پہ بلا لیں, انہیں کہیں کہ پہلی کے بعد دوسری تاریخ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سب کچھ مینیج ہے, سب کچھ مینیج ہے, یہاں پہ کوئی چیز بھی سیدھی نہیں ہو رہی. ہماری ڈیبیٹ الگ طرف جاری ہے, لیکن میری سمپل سی گزارش ہے کہ مزاری صاحب بھی قابل عزت ہے, قاضی صاحب آپ بھی. قاضی صاحب آپ کے کئی سینئر جو لیڈرشپ ہے نا وہ 2018 کے حوالے سے بھی یہ ایڈمٹ کر چکی ہے کہ اس وقت بھی ایسا معاملہ ہوا تھا. چلے مزاری صاحب والا تو ایک ریسنٹ لیٹسٹ ہو گیا نا, لیکن آپ کی 2018 والا بھی ان سے پوچھو جیپ کا نشان کس چیز کا نشان تھا. اس طریقے سے یہ 2018 والا یا کہ 24 والے الیکشنز کے حوالے سے یہ قیاس آرائیاں یا یہ رمبلنگز نہیں ہیں, یہ تو ماضی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے بھی کوئی عام الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد یہی میرے خیال میں جو اپوزیشن میں آتے ہیں اس کی طرف سے یہی سٹانس ہوتا ہے سر. یہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پھر نااہلی ہے نا سر, کہ آج تک ایسا شفاف سسٹم ہی نہیں لایا جا سکا کہ جس کے الیکشنز کے بعد یہ کہا جا سکے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں سر. یہ بات آپ بالکل درست ہے, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے سب کو مل کے. ایز پولیٹیکل ورکر میں اور مزاری صاحب اس بات پہ بالکل متفق ہیں کہ پاکستان کو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ملنا چاہیے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی کا بات نہیں ہے کہ 2018 کے انتخاب میں بھی جو شفافیت ہونی چاہیے تھی اس لیول کی نہیں تھی. اور میں یہ بھی کہتا چاہوں کہ 2024 کے انتخابات میں شفافیت لفظ کو گولی مار دی گئی ہے, اس کو سرے راہ چوراہے میں ٹانگ دیا گیا ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں 85-90 سیٹیں لینے والی پارٹی کو حکومت دی گئی, اس دفعہ 12 سیٹیں لینے والے کو حکومت دے دی گئی, اور ان کو شرم نہیں آئی, ان کو حیا نہیں آئی, انہوں نے دل کھول کے وہ حکومت قبول کر لی اور آج تک بلیک میل ہو رہے ہیں. کم از کم ہمارا یہ حالت نہیں تھی جو ان کی حالت ہے. آپ کی ہم سے بری حالت تھی. آپ کا عامر لیاقت صاحب مرحوم وہ کہتا تھا مجھے لایا, میں آیا نہیں, مجھے لایا گیا ہے. چلے آنے والی ڈیبیٹ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے. اب ایک قد کو لایا جاتا تھا, اب پوری اسمبلی کو لایا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں, چلیں اب تو ٹرک کے ٹرک بھر کے لایا جاتا ہے. الحمدللہ کو ایک قد ہمارے ایک گاڑی جاتی تھی میرے خیال میں بھر کے لائے جاتے ہیں. پی اے کا ابھی تک بیان ایسا نہیں آیا جو عامر لیاقت کے ساتھ, بلکہ مجھے یہ نہیں کہا جی ٹرک, مجھے کہا جی کہ ٹرالیاں بھر کے لائی جاتی ہے. قاضی صاحب ویسے میری بات سے یہ والی بات سے بھی متفق ہوں گے, راستہ جس کے لیے بھی کھل جاتا ہے وہ پھر چلا ہی جاتا ہے سر. یہ بھی بات درست بات, یہ بھی بات سچ ہے. آپ سید عامر علی صاحب سر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ خاص طور پہ یہ بھی بتا دیں, صوبوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور وفاق کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوان صدر کو چھوڑنے کی تیاری ہو چکی ہے. اگر کراچی اور جو سندھ کے اندر اگر صوبے بنائے جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی, اپوزیشن میں آ جائے گی.
गुजारिश ये है कि जी जो तरीके कार है, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि उन्होंने इसलिए हमारे 2010 में भावलपुर सूबे की जो करारदाद मंजूर की गई थी यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली से, उस पे अमल दरामद कराया जाए और हर प्रोविंशियल असेंबली जो अपनी रेजोल्यूशन पेश करे और अक्सरियत राय से मंजूर करे वहां जरूर सूबे बनने चाहिए, हमें तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो भावलपुर सूबा है जिसका मुतालबा करें वो तो ऑलरेडी सूबा एग्जिस्ट करता था। जब 1947 में हमारी आजाद रियासत थी, उसने जब अक्टूबर में शमूलियत अख्तियार की, पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, तो हमारे साथ जो मुआहिदा किया गया था कि जब अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं कि हमारा तो दोबारा सैयद साहब अभी आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के चेयरमैन ने वो तरीकेकार को उसको बता दिया, उस हवाले से ये कहना चाह रहे हैं? जी, उन्होंने कहा जो भी सुबह असेंबली सुबह बनाना चाहती है। अच्छा, इसमें अभी पिछले सवाल मेरे पिछले सवाल में आपने ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम अपने जो कारकुनान है या मेंबरान है उनको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है वो इजाजत देती है, इसमें अपना जाती नुक्ता नजर भी बताएं। एक तरफ आपकी पार्टी कह रही है, पार्टी ये कह रही है कि सूबे नहीं होने चाहिए, सूबे नहीं बनने चाहिए, कराची को मेरा तो हमारा कराची का तो कहा नहीं, जिनकी रेजोल्यूशन मंजूर हो चुकी है, एक प्रॉपर प्रोसेस है ना कि उसके थ्रू सूबा असेंबली से जो भी रेजोल्यूशन मंजूर हो तो उस पर क्यों ना मानो। तो हर सूबाई असेंबली में रेजोल्यूशन, हमारा तो सूबे का जो मुतालबा हमारा तो सिर्फ बहाल होना सूबा, ऑलरेडी सूबा था हमारा और 3 साल हमारी सूबाई असेंबली भी रह गई है। वहां पर हमारे मखदूम हसन महमूद साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तो हमारे वजीर आला पहले थे भावलपुर के, तो हमने तो हम अपनी एक एग्जीक्यूटिव लेटर से हमारा तो सूबा दोबारा बहाल होना, हमारी तो तकरीबन सरहद के बराबर हमारा पूरा वहां पे लैंड एरिया और हमारा बजट भी सरहद के बराबर था हमारे सूबे भावलपुर का। हमारी सूबाई असेंबली थी, हर चीज वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। हमारा पाकिस्तान का सबसे अच्छा नहरी निजाम था हमारे सूबे का भावलपुर का, जो नवाब भावलपुर ने बनाया था, हमारी रियासत का था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, वहां पर हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स है जो आज तक अभी भी देखने के लायक है। नूर महल है वहां पे, दरबार महल है, सादेगढ़ पैलेस है, उसके बाद बाकी इमारत और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आज तक भी काबिल दीद है कि उस वक्त उनका जो विजन था उसके मुताबिक उन्होंने 1748 में ये शहर आबाद किया था, बाद में इसे रियासत का दर्जा मिला। फिर इल्हाक पाकिस्तान के बाद हमारे साथ जो मुआहिदा किया गया था कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की तरफ से कि हमें सूबाई हैसियत मिलेगी और हमारा दोबारा सूबा बहाल होगा। लेकिन जैसे 1969 में सूबे दोबारा 1 मिनट खत्म हो के सूबे बनाए गए, हमारा हक हमें नहीं मिला, हमारे इस्तिकाक हमें नहीं मिला, तो हमारा तो यही मुतालबा है कि जो हमारा ऑलरेडी सूबा था वो सूबा भावलपुर बहाल किया जाए। पॉइंट आ गया। मजारी साहब आपका क्या इस पे नुक्ता नजर है? आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर्स भी देखे हैं, अब जिस तरीके से मिसाल के तौर पर बरतानिया की बात करें, हम अपने पड़ोसी जमात ने पिछली असेंबली में जिसमें फरमा रहे थे कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, उसमें हमारी जमात ने रेजोल्यूशन जमा कराई थी सूबा जनूबी पंजाब के हवाले से और साउथ पंजाब और लाइक वाइज सूबा भावलपुर के हवाले से। सूबा भावलपुर, लेकिन वो आपकी हुकूमत के अंदर मजारे साहब उनके जो और भावलपुर के सेक्रेटरी, एक मिनट बात करने दें। गुजारिश ये है कि मैं आता हूँ पंजाब के आखिरी तरीन तहसील से। जी बिल्कुल। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पे सराइकी भी बसते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे सिंधी भी हैं, वहाँ पे बलोच भी हैं, और मेरे साथ ही बिल्कुल रहीमर खान जिला लगता है, एक तरफ बलूचिस्तान का डेरा बुगटी लगता है, एक तरफ कश्मीर लगता है सिंध का। दैट इज द टेल एंड। सूबे के हिसाब से अगर मैं अवाम की राय आपको बताऊं, सियासी बातों को हम सियासतदान हर दफा करते रहते हैं, ठीक है, एक अवाम की बात बताऊं तो वहां पे एक बड़ी डिफरेंट किस्म की राय पाई जाती है। जो भावलपुर वाले हैं वो कहते हैं जी 1 यूनिट से पहले हम रियासत थे, अच्छा, हम भावलपुर डिस्ट्रिक्ट, हम भावलपुर प्रोविंस थे, हमें प्रोविंस की हैसियत दिया गया था, जिसका शाह साहब जिक्र कर रहे हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर भी था। जी। आपने चारों सूबे बहाल किए, हमारा सूबा बहाल नहीं किया, ये हमारे साथ ज्यादती है। और इस सूबे पे बड़ी लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं, भावलपुर सूबे में लोगों ने जामे शहादत भी दी हुई है। जब आ जाते हैं आप इस तरफ मुल्तान वाली साइड पे, राजमपुर, डीजी खान, इसकी तरफ, इधर एक लोगों की मुख्तलिफ किस्म की राय है।
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتظامی یونٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم راجہ رنجیت سنگھ سے پہلے ہم ایک پہچان رکھتے تھے, سریکی زبان تھی, اور ان کا جو صوبے کا نقشہ ہے ٹھیک ہے وہ سریکی محاذ والوں کا یا سریکی لسانیت کے سے جو محبت رکھتے ہیں لوگ, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈیرہ اسماعیل خان بھی ہمارا ڈالا جائے, سرگودا بھی ہم پہ ڈالا جائے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح خوشاب بھی ڈالا جائے کیونکہ وہ ہماری زبان کے ساتھ ملتی جلتی ہے. پھر کچھ لوگ ہیں وہاں پہ رہنے والے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اتنا بڑا نہ بننا ہے, بالکل نہ پریکٹیکل نہیں ہے, اور ڈیرہ اسماعیل خان KPK کا حصہ ہے تو وہ کیسے ہم پارٹ آف سریکی بنے گا. جی تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو انتظامی یونٹ ہونا چاہیے. جی کچھ لوگ جو بلوچی سپیکنگ ہے, کیسرانی ہے. اب یہ بتائیں ہسٹری کو دیکھیں نا, اب جیسے ایک تمن کیسرانی ہے, تمن مزاری ہے, تمن گورچانی ہے, تمن دریشک ہے, وہ خود میں ایک اسٹیٹ ہوا کرتے تھے. سر یہ بتائیں سر ایک لوگوں کو سمجھانے دیں, سر آپ کا پروگرام ٹائم کی بالکل ہے, لیکن یہ آپ نے بات بڑی چھیڑی ہے تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کبھی ڈیرہ اسماعیل خان کا پارٹ رہے, کبھی یہ تمن بھاولپور کا پارٹ رہے ہسٹوریکلی. اب ادھر ایک بے شک اتنی پاپولر سٹانس نہیں ہے, لیکن ادھر لوگوں کی ایک آواز ہے کہ ہمیں ایک ڈیرہ جات, کیونکہ ہم بلوچ کلچر ہیں, ہمارے ایک الگ آئیڈینٹی ہے, پوائنٹ آ گیا طریقے سے, تو یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. اب اس میں حکومت آپ کی کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکومت لوکل گورنمنٹ آپ کرانے جا رہے ہیں, پہلے آپ کو حکومت کو نہیں آتا. نہیں, ہم نے بل پاس کیے لوکل گورنمنٹ کا, اس میں چیزیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو تحفظات ہیں اپوزیشن کے یا عوام کے, کیا تحفظات یہ ہے کہ آپ غیر سیاسی کون سے کرانے جا رہے ہیں. کی بات کریں, پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں, 5 سال ان کی حکومت رہی, کہاں پہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرایا؟ اسی طرح بتاتے تھے ہم جی ڈسٹرکٹ کونسل, ہم نے ضلع کونسل بنا دی ہے, کبھی تحصیل, پہلے خود تحصیل کونسل بناتے تھے, پھر بعد میں بل لاتے تھے ہم ضلع کونسل بنانے لگے. ڈسٹرکٹ کونسل, ڈسٹرکٹ چیئرمین کا, میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا. کہاں ہے وہ باتیں؟ دھری کی دھری رہ گئی, ختم ہو گئی. پچھلی بھی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن PMLN نے کرایا تھا, اب بھی اگر کرائے گی تو PMLN کرائے گی, کیونکہ PMLN سمجھتی ہے کہ پاور PMLN یہ سمجھتی ہے کہ MPA, MNAs اور CM اور منسٹرز کے پاس جو اختیارات رہے اور نیا سسٹم لانچ نہ ہو, پھر وہ لوکل گورنمنٹ کے ہی الیکشنز آپ کرا کے پھر اس معاملے کو تھمانا چاہتے ہیں. ہم اس معاملے کو نہیں, اگر صوبوں کی آواز اٹھتی ہے, ہم اس پہ, میں نے آپ کو بتایا ہماری جماعت نہیں تو دونوں صوبوں کی, بھاولپور کی بھی جمع کرے. آپ کھولے نا, سردار اویس نگاری صاحب اس وقت ہمارے پارلیمانی لیڈر ہوا کرتے تھے پنجاب میں, انہوں نے جمع کرائی, اور اسی طرح جنوبی پنجاب کی بھی ہم نے کرائی. لیکن اس دفعہ 2018 کے الیکشن میں ایک بڑے صوبے کی جنوبی محاذ بنایا گیا. جنوبی محاذ بنا کے لوگوں سے ووٹ کی حد تک لوگوں کو ڈی ٹریک کر کے ایک ان پاپولر پارٹی گورنمنٹ میں آئی. اس دفعہ تو کوئی صوبوں کی بات ہی نہیں تھی. میں تو پورا الیکشن لڑا, کسی ایک بندے نے بات نہیں کی ہمیں صوبے بنانے چاہیے نہیں بنانے چاہیے. دیٹ واز ناٹ اے ڈیبیٹ. پاکستان کے لوگ ایک سٹیپ آگے جا چکے ہیں, لوگ ڈور سٹیپ ریلیف ملنا چاہیے, ہمیں انصاف ملنا چاہیے, کرپشن ختم ہونا چاہیے. سر پوائنٹ آ گیا. قاضی صاحب سر یور ٹیک. اب مجھے اس میں یہ بتائیں کہ ایک بات تو مزاری صاحب کی بالکل ویلڈ اینڈ ریزنیبل ہے نا, کہ آپ لوگ میں تو لوکل گورنمنٹ کی طرف گیا ہی نہیں. دوسری جانب آپ نے ساؤتھ پنجاب کی بات کی, وہ آپ کہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی نہیں تھی, اس وجہ سے نہیں کر سکے. جبکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. جی, اب اس میں آپ کا کیا ٹیک ہے کہ ایک طرف یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوئی, اس کے بعد دوسری جانب آپ دیکھیں جماعت اسلامی بھی روڈوں پر ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس سینیریو کو کس طریقے سے کیش کرے گی؟ کیونکہ اگر یہ سینیریو میں اگر پیپلز پارٹی بھی اپنا فلیکسیبلٹی ٹورڈز PTI لے کے آتی ہے, تو آپ اس معاملے کو کس طریقے سے کیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جماعت اسلامی تو بی ٹیم ہے, اس کا سڑکوں پہ ہونا یا نہ ہونا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا کوئی پولیٹیکل کوئی ایسا کوئی کلاؤڈ یا کوئی ایسا کوئی ڈفرنس ایسا پڑے گا جس کی کہ ان کے آنے سے یا ان کے پریشر پڑنے سے کوئی چیز چینج ہوگی. ٹھیک ہے, بٹ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف, مولانا فضل الرحمان
یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو میرے خیال سے چیزیں بڑی ڈفرینٹ اس پہ اور ہونے جا رہی ہیں آپ تک مجھے نہیں لگتا. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی ڈونٹ سی کہ پیپلز پارٹی کسی بھی حوالے سے سائیڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کا فی الوقت تو ایک سٹانس ضرور موجود ہے, لیکن اگین میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ان پہ ریلائی نہیں کر سکتا, بیکاز ان کی اگر آپ پچھلی صرف 2-2.5 سال کے ٹرینڈز ہی دیکھ لیں تو آئی تھنک ملٹیپل ٹائمز وہ چینج ہو چکے ہیں. تو مولانا صاحب جو ہے وہ موت پہ پکڑتے ہیں اور بخار پہ راضی ہو جاتے ہیں. اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بائیک آؤٹ کریں گے, اگر ہونے جاتا ہے بائیک آؤٹ کریں گے, اور یہ عوام کو بھی بتائیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ یہ جو تبدیلیاں لائی گئیں آپ کے پنجاب اسمبلی کے اندر, کیا تبدیلیاں تھیں جن سے آپ تحفظات ہیں, جن پہ آپ کو پنجاب اسمبلی میں کون سی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے؟ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو آرڈیننس لائے گئے, جو ایکٹ لایا گیا. جی بالکل نہیں, اس پہ دیکھیں, اس پہ بیسیکلی جو ہمارا 2-3 چیزوں پہ اوپر اختلاف تھا. ایک تو یہ تھا کہ جتنی بھی لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر جو فائنینشیل کنٹرول ہے وہ سارا دے دیا گیا ہے بیوروکریسی کو. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جتنی بھی, چاہے وہ فائنانس کی کمیٹی ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی کمیٹی ہے, اور جتنی بھی ملٹیپل کمیٹیز ہیں, سب کا ہیڈ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو بنا دیا گیا, جبکہ وہ چیئر پرسن یا چیئرمین کو ہونا چاہیے تھا اس کا ہیڈ. تیسری بات یہ ہے کہ جو نیچے یونین کونسل ہے, اس یونٹ کو جتنا مضبوط کرنے کی ضرورت تھی اس کو اتنا ہی کمزور کر دیا گیا, بیکاز آپ کے ڈائریکٹ الیکشن کو ختم کر کے انڈائریکٹ الیکشن میں چلے گئے ہیں. تو اب بیسیکلی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کے جو 8-10-12 کاؤنسلرز بن کر آئیں گے یو سی میں سے, آپ ان کو ہارس ٹریڈنگ کے لیے پہلے سے ہی تیار کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر حکومتی ڈنڈا چلے گا, پولیس استعمال ہوگی, اور مرضی کے چیئرمین اور وائس چیئرمینوں کو ووٹ ڈالے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ٹک لگایا جا رہا ہے, یہ کوئی لوکل گورنمنٹ کا کوئی مربوط قسم کا, مضبوط قسم کا, جامع قسم کا سسٹم نہیں. سر آخری سوال سید صاحب آپ سے, سید عامر علی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن اگر ہو جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے, اور اس کی جو ریپرکشنز اور اس کے جو ریزلٹس ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کمنگ کیا ہوگا, پنجاب کے اندر کی بہتری دیکھنے کو ملے گی گراس روٹ لیول پہ؟ بالکل بہتری دیکھنے کو ملے گی, اور اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھا ڈسٹرکٹ پہ, ڈسٹرکٹ سے کہ ڈسٹرکٹ ناظم کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ جس تحصیل ناظم کو فنڈز دے, یا ان کا اگر مخالف منتخب ہو گیا تو اسے وہ بالکل ہی سائڈ لائن کر دے. تو اس دفعہ تو ہر تحصیل کو بااختیار کر کے تحصیل تک یہ کہ ہر تحصیل میں اس کی پاپولیشن کے مطابق شیئر جائے گا ڈسٹرکٹ میں سے, جتنی ان کی پاپولیشن ہے اس کے مطابق. اور گراس روٹ لیول پہ ظاہری بات ہے یہ بلدیاتی الیکشن ہونے سے ہمارے نئے پولیٹیشنز ایک نرسری ہے, تیار ہوتے ہیں, نئے لوگ آگے آتے ہیں. میں خود جو ہے بلدیاتی الیکشن لڑ کے حصہ لے کے پیراشوٹر یا کسی ایسی جماعت سے نہیں آیا کہ جو اوپر سے حاکم مسلط جیسے ہمارے دوست ہوئے ہیں جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں, حلقوں کا پتہ ہے, بس وہ ٹکٹ لے کے جو ایک سیٹ اپ تو انہیں کہا تھا ٹکٹ نہیں سیٹ دے رہے, تو اس طریقے سے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ گراس روٹ لیول سے بلدیاتی الیکشن لڑ کے حصہ لے کے تو یہاں پہ اس مقام پر پہنچے. اور دوسرا میں یہاں پہ ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میرے بھائی کا صاحب کہہ رہے تھے, تو 18 میں میرے ساتھ بھی اسی طرح میرا رزلٹ موجود ہے وہاں پہ کہ 2025 جولائی 18 کو الیکشن ہوا تھا, اور 2025 کو ہی میرے اوپر FIR ہوئی تھی کہ ہم لوگ یہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. عامر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. یہ ہر وقت ہوتے رہتے, جو لوز کرتے الیکشن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے دھاندلی ہوگی, حالانکہ اس طرح قطن بھی کوئی نہیں, ایک فری اینڈ فیئر پروسیس تھا, اس کے نصیب میں اللہ نے عزت لکھی, انہیں ملی. پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا. عامر صاحب تھینک یو سو مچ. مزاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اپنا ٹائم دیا. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اپنے میزبان عمر جگاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.